پی ایچ ڈی کا کام، اور ڈاکٹر صاحب ناول اور کہانی پر، موجودہ عہد کی کہانی پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی مہربانی، بحیثیت صدر ہم سخن بھیرا میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا یہ موقع جناب بنیاد حسین بخاری صاحب کی وساطت سے نصیب ہوا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگرچہ میری ان کے ساتھ بیٹھک بہت مختصر رہی ہے یہ ماضی قریب میں، بلکہ حال مکمل میں، لیکن میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو میں نے یہ جانا ہے کہ ڈاکٹر وزیر آغا کا یہ شعر ان کی شخصیت پر صادق آتا ہے، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں، طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ اور پھر غالب کا ایک شعر بھی مجھے ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ میں ترتیب ٹھیک کر لوں۔ مختصر سا مضمون ہے، بہت باتیں اور بڑی عرقریزی کے ساتھ محمد ہارون اور پروفیسر یوسف چوہان صاحب نے فرمائی ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ غالب کا شعر ہے، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ موضوعاتی نظم کے امکانات کے بارے میں غالب نے یہ شعر اس وقت کہا جب آزاد اور حالی ابھی بچے تھے، اور موضوعاتی مشاعروں کا خیال ابھی ان سے کافی مسافت پر تھا۔ دیگر ممکنہ اصناف نظم و نثر کے بارے میں بھی غالب یوں ہی پیش گوئیاں فرما رہے تھے۔ اردو افسانے اور لوازمات افسانہ کے حوالے سے بھی قریباً نصف صدی قبل غالب نے کہا تھا، ہجوم سادہ لوحی پنبہ گوش حریفاں ہے، ہجوم سادہ لوحی پنبہ گوش حریفاں ہے، وگرنہ خواب میں مضمر ہیں افسانے کی تعبیریں۔ اردو افسانے کا آغاز 19ویں اور 20ویں صدی کے خط استوا کے قریب قریب ہوا۔ یوں افسانہ اپنی زندگی کی سوا صدی مکمل کرنے کے قریب ہے۔ یہ صنف اپنے آغاز سے ہمارے عہد تک کبھی بھی کسی یکسانیت کا شکار نہیں ہوئی۔ اپنی سوا صدی کی عمر طبعی میں اس نے تجربے کی ان صدیوں کا سفر طے کیا ہے جو دوسری زبانوں کے افسانے نے ارتقاء کی منازل میں طے کیا۔ یہاں میری مراد اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے بھی ہے اور فن کے لحاظ سے بھی۔ اس دورانیے میں اردو افسانے نے اظہار کی کئی خوبصورت شکلیں اختیار کی، جن میں بیانیہ، علامتی، تجریدی، خود کلامی اور مکالماتی انداز نمایاں ہیں۔ آج کا اردو افسانہ دنیا بھر کے اعلیٰ افسانوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توصیف سے متصف ہے۔ سعادت حسن منٹو، غلام عباس، احمد ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، انور سجاد، انتظار حسین، رشید امجد، منشا یاد، مظہر الاسلام اور اسد محمد خان اس طویل فہرست میں سے چند نام ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو اعتبار بخشنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس فہرست میں اب ایک نئے نام کا اضافہ کر لیجئے، اور وہ نام ہے بنیاد حسین بخاری۔ بنیاد حسین بخاری اردو افسانہ نگاروں کی اس طویل فہرست میں نیا نام ضرور ہے،
مگر کہانیاں پرانیاں پڑھنے کے بعد یہ احساس بتدریج زائل ہو جاتا ہے کہ زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات سے عبارت یہ کہانیاں کسی نئے قلمکار کی تخلیق ہے۔ پختگی اور فن کی جلوہ سامانیاں دیکھ کر جلد ہی قاری یہ محسوس کر لیتا ہے کہ بخاری صاحب کے پاس بیان کے سلیقے کے ساتھ کہنے کو بہت سی باتیں ہیں۔ منظر اور پس منظر میں چھپی معنویت ان کے روز افزوں تجربے اور وسیع مشاہدے کی نیابت کرتی ہے۔ یہ مشاہدہ اور تجربہ جو ان کی کہانیوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، بخاری صاحب نے ننگے پیر زیست کی برقی تاروں پر چل کر حاصل کیا ہے۔ کہانی ذات کی شمولیت کے بغیر نہیں کہی جا سکتی، اور یہ بات کہانیاں پرانیاں پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ ان تمام تر کہانیوں میں کہانی کار ناظر بھی ہے اور منظر بھی۔ کہانیاں پرانیاں میں کل 10 کہانیاں ہیں، جن کو مصنف نے خود ہی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک طویل مختصر افسانے اور دوسرا مختصر افسانے۔ طویل مختصر افسانے کی ترکیب بخاری صاحب کے ہم پیشہ و ہم مشرب مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں طویل مختصر مضمون کے عنوان سے استعمال کی تھی، شاید وہیں سے مستعار نظر آتی ہے، واللہ عالم۔ بظاہر یہ 10 کہانیاں ہیں، مگر یہ کسی ایک بڑی کہانی کہ جسے متنی شواہد کی بنیاد پر مصنف کی اپنی زندگی کی کہانی کہا جا سکتا ہے کہ 10 ایپیسوڈ معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ ایک تفصیل سے شروع ہوتا ہے اور بسا اوقات کے معنی ہوتے ہیں اکثر اوقات۔ ہر ایپیسوڈ ایک تفصیل سے شروع ہوتا ہے اور بسا اوقات ناکام منظر پر ختم ہوتا ہے۔ بیانیہ انداز کی لکھی ہوئی ان کہانیوں کی زبان اور پیرایہ اظہار سادہ لیکن دلکشی کی صفت سے معمور ہے۔ ان تمام کہانیوں میں مختلف علاقوں کی تہذیب و ثقافت نمایاں نظر آتی ہے۔ خاص طور پر طویل مختصر کہانیاں بلوچستان اور پنجاب کے تہذیبی تناظر میں ایسے انداز میں لکھی گئی ہیں کہ ان میں پہاڑ، ریتلے میدان، لہلہاتے کھیت، ماحول، رہن سہن، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور پنجاب کے شہروں کے مکینوں کی زندگی کے روپ اور رویے بخوبی محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نصف صدی قبل کے راولپنڈی شہر اور باسیوں کی زندگی کو دیکھنا مقصود ہو تو کہانیاں پرانیاں میں شامل آخری طویل مختصر افسانے نغمات شہر جاں کا ابتدائی حصہ شہر جاں پڑھ لیا جائے۔ 4 طویل مختصر کہانیوں کے علاوہ باقی 6 کہانیاں بھی خوبصورت اور سادہ انداز میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کہانیاں جہاں قاری کو ایک نئے ماحول سے آشنا کرتی ہیں، وہاں ایک خوشگوار حیرت کا تاثر بھی ابھارتی ہیں۔ ان کہانیوں کی فضا شفاف اور سچی ہے، جو زندگی کی سادہ تصویر میں خوبصورت اور دل موہ لینے والے رنگ بھرتی نظر آتی ہے۔ جناب بخاری کے ان افسانوں میں معنویت اور مقصدیت کی کئی پرتیں نظر آتی ہیں۔ ایک پرت ملاحظہ ہو، کئی جگہ پر بخاری صاحب نے شاید عادتاً مجبور ہو کر خود لفظوں کا تلفظ یا کم از کم معنی بتانا چاہے، یا کسی اردو لفظ کا پنجابی متبادل تو کہیں قرآن فہمی اور شعری ذوق کی نزاکتیں در لائے ہیں۔ یہاں شاید ان کا مقصد لسانی اور ادبی ذوق کی آبیاری کرنا ہے۔ بقول سعید احمد ہمدانی، بخاری صاحب ایک پیدائشی افسانہ نگار ہیں۔ کہانیاں پرانیاں کا اسلوبیاتی مطالعہ ہمدانی صاحب کی رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اپنے اسلوب کو پرکشش بنانے اور قاری کی تمام تر توجہ کو بکھرنے سے بچانے کے لیے بخاری صاحب نے طرح طرح کے حربے استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حربہ جھل مل کا ہے، جو میرے ناقص مطالعے کے مطابق شاید فن افسانہ نگاری میں پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ کہانی سے پہلے جھل مل کی صورت میں کہانی کا انتہائی دلچسپ منظر یا زبان و بیان کے اعتبار سے کہانی کا بہترین پیراگراف ابتدا میں درج کر دیا گیا ہے۔ قاری اسے پڑھنے کے بعد مکمل کہانی پڑھنے پر دل و دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔
نقل صوت کا حربہ اردو والوں کے پاس ایک ایسی خوبی ہے جس کے آگے دنیا بھر کی زبانیں پانی بھرتی ہیں۔ فیلن اور بعد میں سید احمد دہلوی نے آوازوں کی شخصیت پر بہت کام کیا۔ جوش نے بھی حکایت الصوت کے باب میں اردو کو بہت کچھ دیا۔ لفظوں کے پیکروں میں جان بھرنا، جسے محمد حسین آزاد بولتی چالتی تصویریں کہتے ہیں، بخاری صاحب کے ہاں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوہ کاف سے پریاں اتر رہی ہوں۔ نقل صوت کے ذیل میں رعایت لفظی کا یوں استعمال کرتے ہیں کہ قاری کہانی میں کہیں آگے چلا جاتا ہے، لیکن ان لفظوں اور جملوں کی بازگشت قاری کے ذہن میں تا دیر گونجتی رہتی ہے۔ چند مثالیں دیکھیے۔ کچھ تکلف لیکن زیادہ تکلیف سے کہنے لگی، یہ کیا ہے، محبت ہے۔ معمول کی زندگی چل پڑی تھی لیکن تھی بڑی غیر معمولی۔ اور جملہ دیکھیے گا، زمانہ گزرتا گیا، وقت چلتا رہا، خود بھی اور چالیں بھی۔ بہرطور میں اپنی گفتگو کو اس یقین کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ بنیاد حسین بخاری کے افسانوں کا یہ مجموعہ حلقہ ادب میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور بجا طور پر ان کی کثیر الجہت شخصیت کی ادبی شناخت کا سچا اور حقیقی حوالہ ثابت ہوگا۔